یہ پیڑ جو آپ اپنی اسکرین پر دیکھ رہے ہیں اس کو کھرنی کا درخت کہا جاتا ہے۔ محبوب الہی سلطان المشائخ زریں زربخش حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے آنگن میں یہ پیڑ لگا ہوا ہے۔ کس نے یہ پیڑ لگایا ہے اسی کے بارے میں ہم بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے یہ سمجھ لیں کہ اسلام میں درخت لگانے کی کیا اہمیت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی مسلمان درخت لگاتا ہے، اس کے پھل سے بندے اور جانور فائدہ اٹھاتے ہیں تو اللہ رب العزت اس کو صدقے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مختلف موقعوں پر لوگوں کو ترغیب دی کہ وہ شجر کاری کریں، درخت لگائیں، کیونکہ درختوں کے جہاں سائے سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے، درختوں کے پھل سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے، تو وہیں درختوں کے اندر اللہ رب العزت نے یعنی پیڑوں کے اندر وہ جاذبیت رکھی ہے کہ ماحول میں، ہواؤں میں جو وائرس پھیلا ہوا ہوتا ہے، جو آلودگی پھیلی ہوئی ہوتی ہے، یہ جو پیڑ پودے ہوتے ہیں ان کو اپنے اندر سمیٹتے ہیں اور اس آلودگی کو یہ پیڑ پودے اپنے اندر جذب کرتے ہیں، تو اس کی وجہ سے انسانی جانوں اور جانوروں کی جانوں کو حفاظت ملتی ہے۔ تو اچھے ماحولیات کے لیے پیڑوں کی بڑی تعداد ہونا ضروری ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف موقعوں پر صحابہ کرام کو ترغیب دی کہ وہ شجر کاری کریں، درخت لگائیں، اور پھر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد یہ سلسلہ صحابہ میں، اہل بیت اطہار میں، تابعین میں، تبع تابعین میں جاری رہا۔ اولیاء اللہ کے یہاں یہ چیز بڑی عملی طور سے موجود ملتی ہے، کیونکہ جو صوفیاء کرام ہوتے ہیں وہ صرف مسجدوں کے نمازی نہیں ہوتے بلکہ میدان کے غازی بھی ہوتے ہیں، اور وہ پورے دین پر عمل کرتے ہیں۔ اسی وجہ سے صوفیاء کی زندگی میں ہمیں ملتا ہے کہ انہوں نے اپنی خانقاہوں میں خود شجر کاری کی اور بندگان خدا کو اس کی ترغیب دی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا کہ بنا ضرورت کسی پیڑ کو نہ کاٹا جائے۔ آج کے دور میں خاص طور سے بڑی اہمیت ہے اس کی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف موقعوں پر، جنگوں کے موقع پر اپنے صحابہ کو، اپنے آرمی کو، اپنے لشکر کو کہا کہ جہاں جا رہے ہو وہاں درختوں کو نہ کاٹنا، پیڑوں کو نہ کاٹنا، اور اس کے حوالے سے بھی احادیث ملتی ہیں۔ تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ان پیڑ پودوں کی کیا اہمیت ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ یہ جو پیڑ لگایا ہے یہ کس نے لگایا ہے۔ دراصل یہ جو پیڑ لگایا ہے وہ مخدوم سمنا اوحد الدین تارک السلطنت سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ نے لگایا ہے۔ یہ کھرنی کا درخت ہے، اور یہ بات مجھے بتائی ہے نبیرہ سرکار کلام مخدومی شہزادے اشرف ملت حضرت سید محمد اشرف کچھوچوی صاحب، بانی و صدر آل انڈیا علماء مشائخ بورڈ نے، اور انہوں نے ایک مرتبہ فرمایا کہ مخدوم پاک کی یہ عادت تھی کہ جب بھی وہ کسی بارگاہ میں جاتے، جب بھی وہ کسی آستانے پر جاتے تو وہاں کھرنی کا درخت لگایا کرتے تھے۔ اور کھرنی کے درخت کی خاصیت یہ ہوتی ہے کہ اس پیڑ کا جو سایہ ہوتا ہے وہ بھی بڑا گھنا ہوتا ہے، یہ پیڑ پھلدار بھی ہوتا ہے، اور اس پیڑ کی شاخیں بہت زیادہ پھیلی ہوئی ہوتی ہیں، اور اس پیڑ کا ایک فائدہ یہ ہے کہ اس کی جڑیں جو ہیں وہ زمین کے اندر سیدھی جاتی ہیں، یعنی جس طرح سے پیڑوں کی جڑیں پھیلتی ہیں تو ان جڑوں کے پھیلنے کی وجہ سے جو آس پاس میں قبریں بنی ہوئی ہیں ان کو تکلیف ہو سکتی ہے، جو صاحب قبر ہیں ان کو تکلیف ہو سکتی ہے۔ تو اس وجہ سے اس پیڑ کی جو خاصیت ہے وہ یہ ہے کہ اس کی جڑ سیدھی زمین کے اندر جاتی ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ اللہ والے ظاہر میں جینے والوں کا اور دنیا سے چلے جانے والوں کا کتنا خیال رکھتے ہیں کہ نہ وہ دنیا میں کسی کو تکلیف دیتے ہیں، اور جو دنیا سے چلا جائے اس کی تکلیف کا بھی کتنا خیال رکھتے ہیں کہ محبوب یزدانی قدوۃ الکبریٰ تارک السلطنت سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ نے جب درخت چنا تو ایک ایسا درخت چنا کہ جس کی جڑیں سیدھی زمین کے اندر جائیں، اس کی جڑیں پھیلے نہیں، اور اس کی جڑیں نہیں پھیلیں گی تو ظاہر سی بات ہے کہ جو آس پاس میں مزارات ہیں ان صاحبان مزارات کو کسی بھی طرح کی کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ تو حضرت مخدوم سمنا سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ نے کئی الگ الگ مقامات پر یہ کھرنی کا درخت لگایا، کیونکہ یہ پھلدار بھی ہے، سایہ بھی اس کا زیادہ ہے، اور اس کی زندگی بھی زیادہ ہے، اور اس کی جڑیں سیدھی زمین کے اندر جاتی ہیں، تو اس کے بہت سارے فائدے ہیں۔ حضرت خواجہ خواجگاں عطائے رسول نائب النبی فی الہند غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں بھی یہ پیڑ لگا ہوا ہے۔ قطب الاقطاب حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں بھی کھرنی کا درخت لگا ہوا ہے۔ اسی طرح سے محبوب الہی سلطان المشائخ زریں زربخش حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں بھی یہ درخت کھرنی کا لگا ہوا ہے۔ اسی طرح سے حضرت خواجہ نصیر الدین محمود روشن چراغ دہلی کے آستانے پر بھی یہ کھرنی کا درخت لگا ہوا ہے۔ اور آپ کی معلومات میں کہاں کہاں اس طرح کا پیڑ ہے وہ کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا، لیکن سمجھانا یہ چاہتے ہیں کہ اولیاء اللہ نے
نے، صوفیہ نے، بزرگان دین نے جہاں نمازیں پڑھی، جہاں سجدے کیے، تو وہیں انہوں نے لوگوں کے لیے سائے کا بھی بڑا زبردست انتظام کیا، پھلدار درختوں کا انتظام کیا تاکہ مخلوق خدا اس سے فائدہ اٹھائے۔ آکسیجن کے لیے انہوں نے جو ہے اس طرح کے پیڑ، اس طرح کے درخت لگائے۔ خاص طور سے آج کے دور میں کہ جب انڈسٹریز بڑھتی جا رہی ہیں، فیکٹریاں بڑھتی جا رہی ہیں، نئی نئی مشینیں آتی جا رہی ہیں، اور ان نئی نئی مشینوں کی وجہ سے، گاڑیوں کے انجن کی وجہ سے، فیکٹریوں کی وجہ سے، ان بڑی بڑی مشینوں کی وجہ سے جو ماحول میں آلودگی پھیل رہی ہے، اور اس آلودگی کی وجہ سے جو زہر پھیل رہا ہے، اور اس زہر کی وجہ سے جو انسانی اور جانوروں کی زندگی کو نقصان پہنچ رہا ہے، اس نقصان سے بچانے کے لیے ضروری ہے کہ مسلمان پھر سے اٹھیں اور اپنے بزرگوں کے طریقوں پر چل کر کے شجر کاری کی ایک مہم چھیڑیں تاکہ زیادہ سے زیادہ گرینری پھیلے اور زیادہ سے زیادہ پیڑ لگائے جائیں، زیادہ سے زیادہ درخت لگائے جائیں۔ دینی فائدہ اس کا یہ ہے کہ اللہ رب العزت اس بندے کو صدقے کا ثواب عطا فرمائے گا، اور دنیاوی فائدہ اس کا یہ ہے کہ ظاہر سی بات ہے ماحول کی آلودگی کم ہوگی، اور اس کے اندر جو وائرس ہے پیڑ کے اندر جذب ہوں گے، تو اجتماعی طور سے تمام انسانوں کی جانوں کی حفاظت ہوگی۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔